بات آسانی کی ہو رہی ہے تو ملک کے لیے آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ملک کی معیشت آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب خزانہ بھرا جائے، جب خزانے میں واقعی یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ پیسہ موجود ہو، اکانومی ہماری مضبوط ہو۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس سے متعلق اب 4 سیکٹرز کے لیے شوگر، فرٹیلائزرز، سیمنٹ اینڈ ٹوبیکو، ان 4 سیکٹرز کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ اس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بہت ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کا نام بھی اکثر دے دیا کرتے ہیں، لیکن وزیراعظم عمران خان نے جب گزشتہ روز اس سلسلے میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکمران اشرافیہ نے کبھی بھی ٹیکس کلچر کو فروغ نہیں دیا، جو کہ ایک طریقے سے وہ درست بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کریں گے ملک مستحکم نہیں ہوگا۔ یہ بھی بات اپنی طرف اپنے 23% درست ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام پاکستان کی معاشی ترقی کو حاصل کرنے کی طرف ایک تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے، جس کی وجہ سے مستقبل میں ہمیں معاشی خوشحالی ممکن ہوگی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام ٹیکنالوجی پر مبنی پروگرام ہے، جس کی وجہ سے پیداوار کا صحیح تخمینہ لگانا ممکن ہوگا۔ بالکل، اور اس نظام سے شفافیت پیدا ہوگی اور ٹیکس چوری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ اہم معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ترجمان FBR اسد طاہر جپا صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر طارق حسین شیخ صاحب فرام FBR۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ پہلا فیز 4 سیکٹرز، فرٹیلائزرز، شوگر، ٹبیکو اینڈ سیمنٹ، تھوڑا سا بتائیں گے اس سے کتنی مدد ملنے والی ہے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، ٹیکس کتنا کلیکٹ ہو پائے گا اس سسٹم کے ذریعے؟ اب جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور PTV نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں بلا کر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دیکھنے والے سننے والوں تک FBR کا پیغام پہنچا سکیں۔ اور جیسا آپ کے معلوم ہے کہ کل جو افتتاح ہوا ہے، میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ کل صرف وزیر اعظم صاحب نے سیکٹر پہ اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا افتتاح کیا اور انویل کیا اس کو۔ اس سے پہلے ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جو اس وقت ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن فائنانس اینڈ ریونیو، یہ 1 اکتوبر کو پاکستان ٹبیکو کمپنی جیلم تشریف لے گئے تھے اور ٹبیکو سیکٹر پہ اسی نظام کا افتتاح اپنے دست مبارک سے فرمایا تھا۔ 2 سیکٹر اس وقت جو ہیں وہ ہمارے اس سکوپ میں شامل ہو چکے ہیں عملی طور پہ۔ شوگر سیکٹر جو ہے کل کی تاریخ تک 100% جو اس کے 78 یونٹس ہیں وہاں ہمارا سٹاف بھی پہنچ چکا ہے، اور ہمارا یہ الیکٹرانک مانیٹرنگ نظام بھی وہاں لاگو ہو چکا ہے، جس کا مقصد ان کی شوگر سیکٹر کی جملہ جو پیداوار ہے اس کا صحیح تخمینہ لگانا، اور وہاں سے جو انٹائر سپلائی چین ہے اور اس کی جو سپلائی سائیڈ ہے اور اس کی جو فروخت ہے اس کو اس نظام کے تحت لاگو کرنا، اور اس کا تخمینہ لگا کر پھر اس پہ جو واجب الادا سیلز ٹیکس ہے وہ قومی خزانے میں محفوظ انداز میں لانا ہے۔ یہ اس کا پورا پیراڈائم ہے اور اس کا پورا پرسپیکٹیو ہے۔ اگلے جو 2 سیکٹر ہیں وہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ فرٹیلائزر بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور سیمنٹ بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس کا پورا جو ریشنل ہے، اس کی فلسفی ہے، وہ ایک شفاف نظام کا رائج ہے اس ملک میں، جس میں نہ ہمارا ٹیکس پیئر پریشان ہو، نہ ہمارے صنعت کار پریشان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شفاف اور ریلائبل ٹیکسیشن سسٹم سے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جو ٹیکنالوجیکل انٹرونشن سے ڈرائیو ہوتا ہو، جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو، جس میں ہراسمنٹ منیمم ہو، ہیومن انٹریکشن ہمارا FBR کا اور لوگوں کا اور ٹیکس پیئر کا منیمم ہو، لیکن ریونیو پوٹینشل جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہم میکسیمائز کر پائیں۔ یہ اس پورے نظام کا جو ہے وہ فلسفی ہے اور اس کی ریشنل ہے۔ ٹھیک ہے، اسد صاحب آپ نے کہا کہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے، ہمارے ٹیکس پیئر کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کہ اگر وہ ٹیکس پے کر رہا ہے تو وہ درست جگہ جا رہا ہے، اس کا ٹیکس چوری نہیں ہو رہا ہے۔ اسی پر پروجیکٹ ڈائریکٹر طارق حسین شیخ صاحب آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی۔ لوگوں میں اگر ہمیں یہ اعتماد رہے اور اس پروسیجر کی شفافیت کے حوالے سے ہمیں انہیں آگاہ کرنا ہے، جو کہ ہم صبح پاکستان کی ٹیم آج یہ کوشش کر رہی ہے کہ کل اس نظام کی انوگریشن کے بعد، اس کے افتتاح کے بعد پہلی بار ہم آج اس موضوع پر ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو آگاہی فراہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا پروسیجر کیا ہوگا، یہ سسٹم کام کرے گا تو کرے گا کیسے؟
جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی وی کا مجھے موقع دیا کہ یہاں پہ آ کے ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم FBR کے اس پہ روشنی ڈالوں. جی آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا, کیسے کام کرے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک چونکہ الیکٹرانک مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اور یہ آٹومیشن ہے, ہم ڈیجیٹائزیشن آف اکنومی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسٹالز ہونے ہیں ہر شوگر فیکٹری پہ ہماری اپلیکیٹرز جس کو ہم اسٹیمپنگ مشینز کہتے ہیں. یہ اسٹیمپنگ مشینز ہر شوگر بیگ کے اوپر ایک ٹیکس اسٹیمپ لگائے گی جو ٹیکس اسٹیمپ ہمارے FBR کے ڈیٹا بیس سے لنکڈ ہوگا. جیسے ہی وہ ٹوبیکو بیگ وہاں سے گزرے گا, شوٹر سے بیلٹ پہ آئے گا, تو وہاں پہ ہمارا اپلیکیٹر اس پہ ٹیکس اسٹیمپ افکس کر دے گا اور وہاں پہ ایک ایکٹیویٹر اور ریڈر لگا ہوا ہوگا جو اس پورے بیگ کو ریڈ کرے گا اور اس کا ڈیٹا ریئل ٹائم پہ, بالکل ریئل ٹائم پہ جیسے ہی اسٹیمپ لگا اس کو ایکٹیویٹ کر کے FBR کو بتا دے گا. اور اس طرح ہمارے پاس ایک ایک منٹ کی, ایک ایک گھنٹے کی, ایک ایک دن کی پروڈکشن جو ہے, والیومز جو ہے وہ ہمارے پاس سینٹرل ڈیٹا بیس میں آ جائے گی. جب ایک دفعہ آپ کو پوری پروڈکشن والیومز پتہ چل جائے گی اور ہر فیکٹری کی پتہ چل جائے گی, تو وہ پھر آگے جو ہے سیل ہمیں پتہ ہوگی, کیونکہ وہ جس طرح آگے جائے گا ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, ہول سیلر اور ریٹیلرز پہ اور ایون اینڈ کنزیومرز تک بھی جائے گا, تو یہ پورا کا پورا پروسیس وہ سینٹرلائز آٹومیٹڈ سسٹم کا حصہ بن جائے گا. اور اس میں جی آپ بات مکمل کریں. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ٹرانزیکٹ کے نام سے موبائل ایپ لانچ کیا ہے, جو بھی سمارٹ فون موبائل اپلیکیٹرز رکھتے ہیں اس ٹرانزیکٹ کے تھرو اس موبائل ایپ کو اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور وہ دیکھ سکیں گے کہ پرٹیکولر پروڈکٹ پہ جو اسٹیمپ لگا ہوا ہے وہ جعلی ہے یا اصلی ہے. وہ اس کو ایکٹیویٹر جو اس ایپ کے اندر ایک فیچر ہے اس کے تھرو اس کو سارا ڈیٹا ریڈ کر کے بتائے گا کہ یہ کس وقت کس مل میں اور کتنے بیگز کے اوپر یہ لگا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اسد صاحب تھوڑا سا آپ بتائے گا کہ ماضی میں تو دیکھتے آئے کہ کمزور اور طاقتور کے لیے مختلف نظام دکھائی دیے. اگر میں سیلریڈ کلاس کی بات کروں اس کو تو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو کوششیں کی جاتی رہی وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک طبقے کو بہرحال چھوڑتے چلے گئے. لیکن اب اس سسٹم کی مدد سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو طاقتور بھی ہے, اشرافیہ بھی ہیں, جو امیر ایک طبقہ ہے, اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں اس طریقے سے لایا جا رہا ہے, جو پہلے ٹیکس چوری کر رہے تھے اب وہ ٹیکس چوری نہیں کر سکیں گے؟ بالکل آپ نے کافی حد تک درست کہا. آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ ہمارا ایک نیشنل ہسٹری کا ایک اہم باب ہے اور ایک نیشنل جو ہے ایک بیگیج بھی ہے اس کو آپ کہیں, جس کو FBR نے اپنے وسائل اور محدود وسائل کے اندر رہ کے اور چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان میں واحد ادارہ جو قومی محصولات کے لیے ذمہ دار ہے اپنی تئیں پوری کوشش کی ہے. اور اب یہ ٹیکنالوجی, اور میں یہاں پہ اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں ٹیکسیشن جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہے, یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے. کوئی شخص بھی پوری دنیا میں والنٹیرلی ٹیکس جمع نہیں کروانا چاہتا اور اپنی قابل آمدن ٹیکس کا ایک خطیر حصہ قومی خزانوں میں والنٹیرلی لوگ مشکل سے جمع کرواتے ہیں. لیکن دنیا نے جس طرح ابھی یہ ہمارا ٹریک اینڈ ٹریس ہے, دنیا کے 80 ممالک میں یہ پہلے سے رائج ہے. دنیا نے اور خصوصاً ڈیولپڈ دنیا نے اس کا حل ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈھونڈا ہے اور وہی حل ہم پاکستان میں لے کے آئے ہیں. ہمارا جو FBR کا نیا ویژن ہے, جو نیا کلچر ہے, وہ انٹائرلی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, جو فول پروف ہوگا, جو ریلائبل ہوگا, جس کی ایویڈنس کو کوئی بھی شخص وہ اپنے رینک پوزیشن اور سوشو اکنامک سٹیٹس سے بالا تر ہو کے اس کو ڈینائی نہیں کر پائے گا. اور اس ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ جب ہم ان کو ان کی ریئل انکم, ان کی پروڈکشن, ان کی سیلز اور ان کے جو اکنامک ٹرانزیکشنز کے معاملات ہیں, جب ان کے سامنے ایک شفاف انداز میں رکھے جائیں گے تو FBR اور FBR کی لیڈرشپ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ پھر ان سے جو ہے پہلو تہی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور وہ اپنے حصے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس قوی امید کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور میں یہاں اپنے سننے والوں کو اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سال سے FBR 4000 ارب کا نفسیاتی ہدف عبور نہیں کر پایا تھا ٹیکس ایئر 2018-19 اور 20 میں. لیکن گزشتہ مالی سال میں FBR نے اس ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی. نہ صرف 4000 ارب
का वो नफसियाती हदफ अबूर किया गया, बल्कि अपना जो खतीर रकम का महसूलात का जो टारगेट था टैक्सेस जमा करने का 4691 अरब का, उसको अबूर करते हुए 54 अरब उसमें ज़ायद जमा किए और टोटल 4745 अरब के महसूलात गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पे जमा किए गए। और इसी तवातुर को और इसी तसलसल को FBR रवा माली साल के पहले 4 माह में बरकरार रखने में कामयाब हुआ है और पहले 4 माह के महसूलात के हदफ को अबूर करते हुए हमने 233 अरब ज़ायद इकट्ठे कर लिए हैं, चूँकि इस साल FBR का हदफ 5829 अरब। साहब कथा कलामी के माज़ इस पॉलिसी के नफाज के बाद हम ये देख सकते हैं कि अब टैक्स कलेक्शन की मद में हम इजाफा देखने को मिलेगा और कुछ क्या कोई टारगेट कोई अहदाफ हुकूमत की नज़र में हो कि हम इसको अचीव कर जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश कर रहा था आपके सामने कि इस रवा माली साल का हमारा जो टारगेट है वो गुज़श्ता माली साल से तकरीबन 1.1 ट्रिलियन उसमें इजाफा किया गया है। और इस रवा माली साल में हमारा हदफ 5829 अरब के महसूलात इकट्ठा करने हैं। ये तो सर आप ओवरऑल फिगर बता रहे हैं। एक्चुअली हम पूछना आपसे ये चाह रहे थे कि जो नया सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, सिर्फ अगर हम देख लें कि अगर शुगर पर और सीमेंट पर तो इस शुगर एंड टोबैको या तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? मैं आपको और सुनने वालों की वजाहत के लिए आसान कर देता हूँ। अगर सिर्फ एक ट्रक सिगरेट्स का अपनी सिगरेट फैक्ट्री से बगैर टैक्सेस को जमा करवाए निकलने में कामयाब हो जाता है तो एक ट्रक सिगरेट पे हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी हो जाता है और उसका नुकसान होता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन बड़े सेक्टर्स को जब हम टैप करेंगे इस डिजिटल इंटरवेंशन से तो हमारे कौमी ख़जाने में कितना ज़्यादा और रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ेगा इन सेक्टर्स की तरफ से। जी, इन सेक्टर्स की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ेगा FBR मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ और देखने वालों को ये FBR की टीम की मैं कहता हूँ बड़ी कामयाब पॉलिसी का नतीजा है। हमारी सीनियर लीडरशिप ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसमें FBR को बहुत सपोर्ट किया और कल की तकरीर में भी उन्होंने FBR को मुतअद्दिद मौक़ों पे FBR की दिल खोल कर तारीफ़ की। लेकिन उसके साथ साथ जो शुगर मिल एसोसिएशन है, मैं यहाँ पे उनका भी FBR की लीडरशिप के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम में आगे बढ़कर इसको खुशामदीद कहा। दैट मींस सेक्टर्स इसको वेलकम करें, ये बड़ी अच्छी बात है। सेक्टर्स इसको वेलकम करें क्योंकि वो शायद समझ रहे हैं कि दिस इज गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। For the very first time we are welcoming FBR members at Pakistan Television News। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर पहली बार ऐसा है और स्पेशली इस पे पाकिस्तान के मेहमान बने हैं FBR के नुमाइंदे और डेफिनेटली आपको एक डिटेल के साथ हमने ये ब्रीफ किया है कि किस तरह से हुकूमत ने क्या सोच के किस विजन के साथ इस ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी का जो है वो इफ्तिताह किया है और हमें आने वाले दिनों में इसके क्या क्या फायदे हासिल बिल्कुल आइंदा आने वाले दिनों में और सेक्टर्स भी इसमें ऐड होते चले जाएंगे।